السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22ویں شب میں آج آپ نے تراویح میں 25واں پارہ تلاوت میں سماعت فرمایا۔ اس میں کلام پاک کی 4 صورتیں آپ نے سماعت فرمائی، ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى یہ 25ویں پارے میں 42ویں صورت ہے، مکی صورت ہے، 53 آیتیں ہیں، 5 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 62 ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 5 نمبر آیت میں تمام فرشتے اللہ کی پاکی و تعریف بیان کرتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، مطلب فرشتوں کو اللہ نے اسی کام پہ لگایا ہوا ہے۔ 10 نمبر آیت میں دین کے معاملے میں اگر کوئی اختلاف ہو تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ 13 نمبر آیت میں دین سب پیغمبروں کا ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، دستور الہی وہی ہے، یعنی توحید۔ قانون بدلتے رہے ہیں، دین میں فرق نہیں ہونا چاہیے، نہ پھوٹ ڈالنی چاہیے۔ 20 نمبر آیت میں آخرت کی کھیتی کے طلبگار کو اللہ اس کی کھیتی میں ترقی دیتا رہتا ہے، اور جو صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو اسے دنیا میں ہی کچھ مل جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ مطلب جو طالب آخرت ہوتے ہیں، آخرت کے طلبگار، انہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے آخرت کے لیے ملے ہمیں، اس کے ساتھ جتنی بھی دنیا مل جائے بس ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جو دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، طالب دنیا کہلاتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہمیں دنیا مل جائے، اس کے ساتھ جتنی بھی آخرت مل جائے ٹھیک ہے۔ میں نے ایک جملہ بھی پیچھے کہا تھا آپ لوگوں کو کہ جو دیندار لوگ ہیں ان کا دنیاوی نقصان اکثر ہوتا رہتا ہے، اور جو دنیاوی لوگ ہیں ان کا دین کا نقصان اکثر ہوتا رہتا ہے۔ 26 نمبر آیت میں اللہ ایمان والے نیکوکار بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور انہیں مانگ سے بھی بڑھا کر دیتا ہے۔ 27 نمبر آیت میں اللہ اگر اپنے سب بندوں کی زیادہ اور برابر روزی کر دیتا تو زمین میں لوگ فساد برپا کر دیتے، مگر کیونکہ وہ انسان کے بارے میں بھی سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ انسان اسی کی تخلیق ہے، اسی لیے وہ جب جسے جتنا دینا چاہے ٹھیک سمجھتا ہے دے دیتا ہے۔ 30 نمبر آیت میں ہمیں جو مصیبتیں پریشانیاں پہنچتی ہیں وہ ہمارے عمل بد، یعنی ہماری کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہیں، اور بہت سی باتوں سے تو اللہ درگزر فرماتا ہے، سزا بھی نہیں دیتا۔ ایسے ہی ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم اپنے ماتحت جو ہیں ان کی غلطیوں پہ کتنا درگزر کرتے ہیں، جیسے اللہ ہماری غلطیوں درگزر کرتا رہتا ہے۔ 38 نمبر آیت میں ایمان والے اپنے رب کے حکموں کو دل سے عمل کے لیے قبول کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور آپس کے کام مشورے سے کرتے ہیں۔ مطلب مشورہ کرنا جو ہے مومن کی شان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنتوں میں ہے۔ 43 نمبر آیت میں صبر کرنا اور معاف کرنا ہمت کے کاموں میں ہے۔ 49 نمبر آیت میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے، وہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹی دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہے بانجھ رکھتا ہے، یعنی اولاد نہیں دیتا۔ ہمارے اچھے برے مستقبل کا تمام علم اور قدرت اسے ہی حاصل ہے۔ مطلب بچوں کی جو پیدائش کا اختیار ہے وہ بھی اللہ کو ہے، جادوگر کو نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس اکثر کیس لگ بھگ روز ہی آتے ہیں کہ ہماری کوک بنوا دی کسی نے۔ کوئی نہیں کوک بنوا سکتا، اللہ اگر آپ کو اولاد دینا چاہتا ہے تو کسی قیمت پہ بھی کوئی آپ کی کوک نہیں بنوا سکتا، کوئی جادوگر اللہ سے زیادہ تھوڑی ہے۔ 51 نمبر آیت میں اللہ کے انسان سے بات کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک وہ جب خود جس سے چاہے بات کرتا ہے، ایک طریقہ وحی خفی کہلاتا ہے جو خود اللہ کسی کے دل میں ڈالتا ہے اور بندے کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، جیسے الہام ہے، خواب ہے، خیال ہے، کشف وغیرہ۔ دوسرا پردے کے پیچھے سے، جیسے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام اور شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی۔ تیسرے فرشتے کے ذریعے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے سارا عدل و احکام لے کر رسولوں کو دیتے تھے لا کے۔ سورہ زخرف شروع ہوتی ہے، 43ویں صورت مکی صورت ہے، 89 آیتیں ہیں، 7 رکوع ہیں۔ قرآن میں 43ویں نمبر پہ ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 63 ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 4 نمبر آیت میں قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ لوح محفوظ میں ہے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب ہمیں دی جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ترتیب بالکل لوح محفوظ میں ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ بلند مرتبے اور حکمت والی کتاب ہے، یعنی کلام پاک۔ 13-14 نمبر آیت میں سواری پر بیٹھ کر کہنا چاہیے کہ پاک ذات
ہے اللہ کی جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہم میں اسے قابو کرنے کی طاقت نہیں تھی، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اللہ سواری کی دعا ہے 13 اور 14 سورہ زخرف کی 17 نمبر آیت میں لڑکی ہونے کی خبر سن کر لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے اور وہ غمگین ہو جاتے تھے۔ جاہلیت کے دور میں ہوتا تھا، آج بھی ہمارے سماج میں حال ہے، جب لڑکی ہوتی ہے تو لوگ خوش نہیں ہوتے، لڑکے ہونے پہ مٹھائیاں بٹتی ہیں، لڑکی ہونے پہ افسوس ہوتا ہے دل میں، اگر نہ بھی ظاہر کرے تو سوچ کے دیکھیے اسی زمانے میں گنے جائیں گے۔ اللہ کو تو دلوں کا حال معلوم ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب حضرت زینب پیدا ہوئی پہلی بیٹی تو کعبے کے پاس تھے، خوشی کے مارے دوڑتے ہوئے گئے اور جا کے حضرت زینب کو چوما اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی۔ بیٹیوں کو رحمت بتایا گیا، لڑکے نعمت ہوتے ہیں، نعمت صرف دنیا کے لیے ہے اور رحمت ہمیشہ کے لیے ہے، آخرت تک کے لیے۔ اکثر میں نے دیکھا لڑکے چھوڑ کے چل دیتے ہیں ماں باپ کو، بیٹی شادی کے بعد بھی تڑپتی رہتی ہیں، فون کرتی رہتی ہیں اور ہم ان کے پیدا ہونے پہ افسوس کرتے ہیں۔ اس لیے بڑی قدر کرو جنہیں اللہ نے بیٹی دیں، ان کے دل میں گداز ڈال دیا اللہ نے، نرمی ڈال دی، بہت محبت کرا کرو ان کی۔ جب تک یہ آپ کے گھر میں ہیں، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، تب تک ان کی بہت قدر کرو۔ پتہ نہیں کیسی سسرال میں ظالم جاہل کیسے کیسے لوگ پڑے کہ یہاں بچیاں جو ہیں وہ رانی مہارانیوں کی طرح اپنے باپ کے گھر سے جاتی ہیں اور وہاں وہ کس طرح ظالموں کی طرح انہیں پیٹتے ہیں، کھال اتارتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنی بیٹیوں کی بہت محبت کیا کرو، جن کے پاس بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ 20 نمبر آیت میں مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور کسی معبود کی عبادت نہ کر سکتے تھے۔ 32 نمبر آیت میں دنیا کی زندگی اللہ نے لوگوں میں تقسیم کر کے بندوں میں سے ایک دوسرے کو بلند کیا تاکہ ضرورت کے مطابق وہ ایک دوسرے کے اپنے ماتحت کر لیں اور دنیا کا نظام صحیح سلامت چلے۔ مطلب ساری دنیا کے لوگ برابر ہوتے تو نظام چلنا مشکل ہو جاتا۔ 33 سے 35 نمبر آیت میں دنیا کی آرائش دیکھ کر سب لوگوں کو ایک ہی دین یعنی کفر پر آ جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو اللہ اپنے انکاریوں اور کافروں کے گھروں کی چھتیں زینوں کی پیڑیے اور دروازے تخت بھی سونے چاندی کے کر دیتا، لیکن یہ دنیاوی فائدہ ہے، اصل میں آخرت تو پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ مطلب کیسی بد نصیبی کی بات ہے، جو چیزیں اللہ کافروں کو بن مانگے دیتا ہے ہم ان کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، جبکہ یہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا مومنوں کے لیے جیل خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ 61 نمبر آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قیامت کی علامتوں میں سے ہے، ان کے آنے کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ اب جو آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ 67 نمبر آیت میں قیامت میں پرہیزگاروں کی دوستی باقی رہے گی، باقی تمام دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، کیونکہ مومنوں کی دوستی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ 81 نمبر آیت میں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق بالفرض نعوذ باللہ اللہ کے اولاد ہوتی تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کرتے۔ سورۃ دخان شروع ہوتی ہے 44 نمبر سورت 25ویں پارے میں، مکی صورت ہے، 59 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں، نزول کے اعتبار سے 64ویں نمبر پہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 4 نمبر آیت میں قرآن کے نزول کی رات شب قدر میں اللہ کے حکم سے ہر ایک مضبوط کام جیسے پورے سال کے رزق، موت اور اعمال کا فیصلہ وغیرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ یہ شب قدر جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، آنے والی ہے، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ بہت سے لوگ اسے 15 شعبان کی رات سمجھتے ہیں، جو شب برات ہمارے یہاں کہلائی جاتی ہے، وہ نہیں ہے۔ فیصلوں کی رات یہ ہے جو فیصلے لے کے اترتے ہیں پورے سال کے احکام فرشتے۔ 10 اور 11 نمبر آیت میں قیامت سے پہلے آسمان سے ایک دھواں ظاہر ہوگا جو عذاب کے مستحق لوگوں کو گھیر لے گا۔ 35-36 نمبر آیت میں مشرک قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے تھے کہ تم اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو ابھی زندہ کر کے دکھاؤ۔ 41-42 نمبر آیت میں اللہ کی مہربانی کے بنا قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گا اور نہ کسی کی مدد کی جا سکے گی۔ 57 نمبر آیت میں کامیابی یعنی جنت صرف اللہ کے فضل سے ہے، فضل ضروری ہے ورنہ اعمال سب بیکار ہو جائیں گے۔ ایک بار خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں داخل ہو سکوں گا۔ آج کی آخری سورت سورۃ جاثیہ مکی صورت ہے، 37 آیتیں ہیں، 4 رکوع ہیں، نزول کے اعتبار سے 65ویں نمبر پہ ہے اور قرآن میں 45ویں نمبر پہ ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 5 نمبر آیت میں رات دن کے بدلنے میں آسمانوں سے نازل ہوئی
روزی سے مردہ زمین کو زندہ کر دینے میں اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ 13 نمبر آیت میں آسمان اور زمین کی ہر چیز کو اللہ نے اپنی طرف سے ہمارے تابع کر دیا۔ 19 نمبر آیت میں ظالم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور پرہیزگاروں کا دوست اللہ ہے۔ 20 نمبر آیت میں ایمان والی قوم کے لیے قرآن احکام میں دین کی دلائل کا مجموعہ ہدایت اور رحمت ہے۔ 22 نمبر آیت میں جو قیامت کا انکاری ہے اللہ کے عدل کا انکاری ہے۔ 23 نمبر آیت میں جو بھی اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے اور اس کی سمجھ بوجھ و علم کے باوجود اس کے اعمال بد کے بدلے اللہ جس کے کان اور دل پر مہر لگا دے، آنکھوں پر پردہ ڈال دے کہ وہ حق سن سمجھ اور دیکھ نہ سکے، ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا، چاہے بڑے سے بڑا علامہ ہو، فقیہ ہو، مفتی ہو، مفسر ہو یا شیخ ہو۔ اور خواہش نفس کو معبود بنانا یہ ہے کہ جیسے صبح کو آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے اذان کی آواز سنی اور کروٹ لے کے سو گئے کہ یار اٹھ کے پڑھ لوں گا قضا، بس یہ آپ نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا، اللہ کی نہیں سنی کہ وہ پکار لگوا رہا اپنے بندوں سے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور آپ پڑھے ہوئے سو رہے ہیں۔ تو یہ آپ نیند کی بجائے نماز کو ترجیح دیں گے، الصلاۃ خیر من النوم، تب آپ کا جو دین ہے وہ دل میں جذب ہوگا، ادروائز بس نام کا ہی ہے معاملہ۔ 24 نمبر آیت میں صرف دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھنے والے کہتے ہیں کہ ہم خود ہی جیتے اور خود ہی مرتے ہیں، یہ محض زمانے کی خود بخود چلتی ہوئی گردش کا نتیجہ ہے، اللہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، ان کا یہ سوچ ہوتی ہے۔ 35 نمبر آیت میں اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑانے والے اور دنیا کی زندگی سے دھوکہ کھانے والے قیامت کے دن نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے، نہ ہی ان کی معذرت قبول کی جائے گی۔ 37 نمبر آیت میں سب عالموں میں تمام بزرگی اور بڑائی اللہ کی ہی ہے، مگر زمین کے کچھ لوگ جو ہیں وہ خود کو اور اپنے معبودوں کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، رمضان کے حوالے سے آپ نے آج کل بہت حدیثیں، قرآن کی آیتیں اور بہت سارے واقعے ایسے سن رہے ہیں آپ کہ روزے سے جو ہے وہ تمام گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے، جو آج شب قدر آ رہی اس کی ایک رات کی عبادت آپ کی 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے، پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آدمی ایسے آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، بالکل گناہوں سے پاک۔ یہ بالکل صحیح باتیں ہیں اور حدیثیں صحیح ہیں بالکل، مگر یہ آپ اپنا ذہن بالکل واضح کر لیں، کھول لیں اور چوکس ہو جائیں اس بات سے کہ یہ وہ سارے گناہ معاف کرائیں گی چیزیں آپ کی جو اللہ سے متعلق ہیں، حقوق اللہ، یعنی کہ آپ کی روزوں میں کوئی کوتاہی ہوگی، آپ کے نمازوں میں، آپ کے زکوٰۃ میں، آپ کے حج میں، جو اللہ کے حق ہے۔ لیکن اگر آپ نے حق تلفی کی ہوگی تو وہ آپ کے کسی اعمال سے معاف نہیں ہوگی جب تک وہ جس کا حق آپ نے مارا ہوگا وہ نہ معاف کر دیں۔ تو اس لیے اپنے ذہن بالکل کھلے رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں جمعے کے بعد آپ 80 بار فلاح درود پڑھ دیں اور آپ کے 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا مال مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی کے ساتھ اس کی لڑکی کو چھیڑا ہوگا، اس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، یہ سب حقوق العباد میں آئیں گے۔ اپنے ماں باپ کی بے حرمتی ہو، اپنے بڑوں کی بے احترامی ہو، یا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے بدسلوکی ہو، یا کمزور مزدور اور جو رکشہ والے یا ٹھیلے والے جو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ان کے ساتھ زیادتی کی ہوں گی، یہ نہیں معاف ہوں گی، یہ تو آپ کو انہی سے معاف کرانی پڑیں گی۔ کیونکہ ایک بہت مشہور حدیث ہے جو 3 لوگوں کو سب سے زیادہ پیش پہلے کیا جائے گا۔ جب پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معلوم کیا صحابہ سے کہ بتاؤ کہ مجھے میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہم تو اسے ہی مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، جائیداد نہ ہو، پیسہ نہ ہو۔ کہنے لگے نہ، وہ مفلس نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت میں ڈھیر ساری نیکی لے کے پہنچے گا، لیکن اس نے لوگوں کے حق مارے ہوں گے، لوگوں کے دل دکھائے ہوں گے، لوگوں کو اوپر ظلم و زیادتی کی ہوگی، تو ساری نیکیاں انہیں دلوائی جائیں گی، وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، اور اگر نیکی اس کی کم پڑ جائیں گی تو پھر ان کے گناہ اس پہ لاتے جائیں گے، اور وہ نیکیوں کا بھنڈار لے کے پہنچے گا لیکن دوزخ رسید کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آخری عشرہ ہے،
آگ سے نجات کا اشرا. آگ سے نجات آپ کو جب ملے گی جب آپ مخلوق کے ساتھ جو آپ نے گناہ کیے ہیں ان کا جو دل دکھایا ہے وہ ان سے معاف کرا لیں گے. یہ بڑا سستا سودا ہے. ابھی تو سگا بھائی سگے بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. مطلب میرے اپنے قریبی لوگوں میں یہ حالات ہیں. اگر غلطی ہے بھی انسان ہے ہوتی ہے لیکن پھر بھی معاف نہیں کرنے ہوتی ہے. اتنی سختی ہی نہیں. قرآن نے یہ کہا کہ ان کے دل پتھروں جیسے ہیں، بلکہ پتھروں سے ہی بدتر کہا ایک جگہ تو قرآن نے. اور یہ کہا کہ میں پتھروں کو اور کافروں کو ایندھن بناؤں گا. اور منافقوں کے بارے میں بھی یہ بات کہی ہے کافروں سے نچلے درجے میں ہوں گے دوزخ میں. تو اس لیے یہ 9-10 دن ہیں. میں نے ایک بزرگ کی بات یہ پڑھی تھی کہ جب بھی گھر سے نکلو دونوں جیبوں میں معافی بھر بھر کے نکلو. ایک جیب میں وہ معافی ہو کہ آپ سے کوئی غلطی ہو تو فوراً معافی مانگ لو. ایک جیب میں وہ معافی ہو کہ کسی اور سے آپ کے حق میں غلطی ہو تو فوراً معاف ہو. تو دونوں جیبیں آپ کی معافیوں سے بھری ہوئی ہوں. جب آپ گھر سے نکلو معافی بانٹتے چلو اور معافی مانگتے چلو. تو یہ آپ کے 8-10 دن اپنے دلوں کو نرم کریں، معافی مانگیں، سختی کو ختم کریں. اور اس کا بہترین طریقہ استغفار، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا اور درود شریف پڑھنا. یہ جو عشرہ آپ کو ملا ہے یہ بس نعمت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ پہلے عشرے میں تھے وہ دوسرے میں نہیں ہیں، جو دوسرے میں تھے وہ تیسرے میں نہیں آئے. میرے اپنے رشتہ داروں میں ایک پہلے عشرے میں گئے میرے رشتہ دار، ایک دوسرے عشرے میں گئے، اب یہ تیسرا عشرہ شروع ہو گیا، وہ دونوں ہی نہیں ہیں. تو یہ مہلت ہے اللہ کی طرف سے. اگر آپ لوگ اس مہلت کو سمجھیں گے تو اپنے دلوں کو نرم کر لو اللہ کے واسطے، اور اپنے تمام رشتہ داروں کو معاف کر دو جس نے آپ کا دل دکھایا ہو. کیونکہ وہاں چاہ کے بھی آپ معاف نہیں کر سکتے کہ میرا بھائی تھا اس نے زیادتی کری تھی میں نے اسے معاف نہیں کرا. تو وہاں آپ کے جو اختیار ہیں وہ سلب کر لیے جائیں گے. تو یہاں معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنے والے ہی معاف کیے جائیں گے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اور جنہوں نے آپ کا دل دکھایا انہیں آپ معاف کر دو، اور جن کا آپ نے دل دکھایا ہو ان کے گھر پہنچ جاؤ روح افزا کی بوتل لے کے، مٹھائی کا ڈبہ لے کے، اور معافی بھی مانگ لو. رونے لگنا، ڈرامہ کر دینا، اور دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ کتنی باقی کی زندگی آپ کی کتنی ہلکی پھلکی گزرتی. وما علینا الا البلاغ.